اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر حاضر خدمت ہے شاہد شیخ رائل ایچ ڈی نیوز سے آپ کے ساتھ۔ اور آج جو پرسنالٹی میرے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان کے ممتاز شاعر شمشیر حیدر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور میں نے دعوت دی اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ آئے ٹائم نکال کے، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آگے ان سے مزید باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ ٹھیک ٹھاک سر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ سر آپ ماشاءاللہ آئے اور ایک ماشاءاللہ ایک ممتاز شاعر ہیں آپ، ماشاءاللہ پورے پاکستان میں آپ جاتے ہیں اور واقعہ سے بلونگ کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا ایک نام ہے پورے پاکستان میں، اور ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ پاک پوری دنیا میں آپ چھا جائیں۔ تو سر یہ اس فیلڈ میں آپ کیسے آئے، آپ کا کیسے شوق آیا ہے ماشاءاللہ، اور کہاں کہاں گئے آپ؟ بہت شکریہ، بہت محبت آپ کی۔ اصل میں شاعری ایک تو بائی برتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور جو کوشش سے بنتے ہیں وہ ادھورے سے اور بس گزارا ہی ہوتا ہے۔ بیسیکلی بندہ بائی برتھ شاعر ہوتا ہے، اور یہی وجہ کہ میں بھی بچپن سے جب ریگولر شعر کہنا تو 8th سے شروع کیا تھا، اس سے پہلے اچھے شعر جس کے بھی پتہ چلے، اور جو بھی ریلیٹیو مجھے پتہ ہے میرے رشتہ داروں عزیزوں میں جو بھی شعر سے تھوڑا سا بہت شغف ہے تو انہیں میں کہتا وہ لکھ کے دیں مجھے۔ میں نے ایک ڈائری بنائی ہوئی تھی، پھر وہ اپنی اپنی بساط کے مطابق انہیں جو سمجھ بوجھ ہوتی وہ ہے ویسا شعر، کوئی اقبال کا لکھ دیتے، کوئی ویسے، کوئی مذہبی شعر، کوئی اس طرح کی چیزیں۔ تو وہاں سے اس کے ساتھ ساتھ ایک کربلا کے حوالے سے ایک جڑت، اور وہ درد اور وہ مصائب، وہ چیزیں، نوئے اسلام وہ بھی سنتے رہے، ان چیزوں کا ہے کہ شاعری کی طرف آیا ہوں۔ اور پھر میں جب ہوش بھی نہیں سنبھالے تھے، میرے والد صاحب قتل ہو گئے تھے، تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ تو میٹرک کے بعد ریگولر میں نے مشاعروں میں آنا شروع کر دیا، اور پھر تقریباً پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شاعر کے ساتھ مشاعرہ پڑھا ہے، ہر چھوٹے بڑے شہر میں پڑھا ہے، مختلف چینلز، مختلف بڑے جو ادبی پرچے ہیں ان میں شائع ہوا ہوں۔ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ جو رہ گئی ہو یا اس طرح، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ سارے در کھلتے رہیں پھر بھی تگ و تاز رہے، جس قدر اونچا اڑو خواہش پرواز رہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ بہت پیارا شعر آپ نے پڑھا، ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا۔ آپ نے میرے خیال سے علامہ اقبال صاحب کو فالو کیا میکسیمم؟ ظاہر علامہ اقبال صاحب ایک استاد ہیں، اور بہت ان کا درجہ ہے، اور ظاہر ہے وہ کورس میں بھی ہم پڑھتے ہیں، تو اقبال تو ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے لیول کا تو فالو کوئی شاعر میں نہیں سمجھ سکتا کہ ہے، ان کا ایک اپنا مقام ہے۔ اسی طرح بہت سارے غالب ہیں، وہ اپنے جہان کے ایک خود ہی سب کچھ ہیں، میر اپنے جہان کے ایک سب کچھ ہیں۔ اس طرح جو جب سے پاکستان بنا ہے تو مختلف غزل کے حوالے سے، نظم کے حوالے سے مختلف بڑے بڑے شعراء ہو گیا۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ نے کراچی بھی آرٹس کونسل میں بھی اپنی پرفارمنس دی ہے ماشاءاللہ؟ جی، کراچی آرٹس کونسل میں میں نے 2008 میں شاید عالمی مشاعرہ تھا یا کوئی پاکستان یا اس طرح کچھ عالمی کانفرنس کے موقع پہ وہ بھی پڑھا ہے۔ گڈ ہو گیا۔ اچھا، تو ناظرین کے لیے کچھ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے کچھ؟ جی، آج میرا خیال ہے آج کے دن کے حوالے سے ایک نعت کے کچھ اشعار سے آغاز کر دیتے ہیں، ٹھیک؟ بارش انوار میں آ جاتے ہیں، سر بسر بارش انوار میں آ جاتے ہیں، جو مودت کے چمن زار میں آ جاتے ہیں، اور یعنی جو نعت کے گلزار میں آ جاتے ہیں، کریائے مدت سرکار میں آ جاتے ہیں۔ یہ کرم ہے کہ مدینے کا نگر دیکھے بغیر، یہ کرم ہے کہ مدینے کا نگر دیکھے بغیر، سارے منظر میرے اشعار میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ جی۔ اذن ملتا ہے تو ملتی ہے عجب سرشاری، اذن ملتا ہے تو ملتی ہے عجب سرشاری، اشک لے کر تیرے دربار میں آ جاتے ہیں۔ واہ جی واہ۔ اور میں تیرے نام کا کرتا ہوں چراغاں دل میں، میں تیرے نام کا کرتا ہوں چراغاں دل میں، اور اجالے میرے گھر بار میں آ جاتے ہیں۔ اور جو مدینے کا ہوا وہ کہیں جانے کا نہیں، جو مدینے کا ہوا وہ کہیں جانے کا نہیں، لوگ سمجھانے کو بیکار میں آ جاتے ہیں۔ واہ جی واہ۔ اور ساری صدیاں ہیں اسی خیر کی اب گرویدہ، ساری صدیاں ہیں اسی خیر کی اب گرویدہ،
सब ज़माने इसी पुरकार में आ जाते वाह हैं जी वाह, जबरदस्त। और लफ्ज अनमोल हैं शमशीर वो हीरे की तरह सूरत अश्क जो अशहार में आ जाते हैं सरबसर बारिश अनवार में आ जाते क्या हैं बात, क्या बात, जो मवद्दत के चमनजार में आ जाते हैं। जबरदस्त। बहुत अच्छा। अच्छा सर, इस दौर में आप सन 2026 में माशाल्लाह चल रहे हैं, तो न्यू जनरेशन को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? न्यू जनरेशन से मुराद आपकी क्या है, जनरली या अदब से रिलेटेड अदब से रिलेटेड लोग। अदब से रिलेटेड लोग, एक सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ एक कमी महसूस की जा रही है वो इस वक्त यही है कि लोग किताब से दूर हो रहे हैं। Yes. जब से सोशल मीडिया अपनी इंतहाओं पे पहुंचा है, अरूज पे पहुंचा है, तो लोग किताब से दूर हो रहे हैं। तो किताब से दूर होके हम कभी भी बड़ा अदब, अच्छा अदब, आला अदब तख्लीक नहीं कर सकेंगे। लिहाजा नए लोग सबसे पहले उन्हें पढ़ने पे तवज्जो देनी चाहिए, अच्छे से अशार, उन्हें अच्छे अच्छे शायरों के तमाम अशार उन्हें याद हों, तो उसके बाद ही वो अपना एक सिलसिला कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और आपने अवामुल नास को एक पैगाम भी दिया न्यू जनरेशन को, और आपने माशाल्लाह शेर भी ज़बरदस्त डेलीकेट किया। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया।